اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب محمد قاسم خان صاحب، نامزد چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ جناب محمد امیر بٹی صاحب جو کہ آج بیمار ہیں، ان کی وجہ سے آج نہیں ہو سکے، ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ معزز جج صاحبان جناب احمد اویس صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، جناب عارف کمال نون صاحب پراسیکیوٹر جنرل پنجاب، میر اجم ملک پریزیڈنٹ بہاولپور ہائی کورٹ، سید ریاض الحسن گیلانی پریزیڈنٹ ملتان ہائی کورٹ، سردار عبد الرازق پریزیڈنٹ راولپنڈی ہائی کورٹ بار، پنجاب بار کونسل، معزز اراکین بار و ممبر پاکستان بار کونسل و پنجاب بار کونسل، معزز عہدیداران لاہور ہائی کورٹ لاہور بار ایسوسیشن و دیگر بار ایسوسیشن، فاضل اراکین بار، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے لیے یہ بات قابل وقار ہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کی حیثیت سے عزت مآب چیف جسٹس محمد قاسم خان صاحب کی ریٹائرمنٹ پر منعقد اس فل کورٹ ریفرنس سے بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن مخاطب۔ جناب علی، الوداعی کورٹ ریفرنس فل کورٹ ریفرنس ایک اچھی روایت ہے جس میں جانے والے معزز جج صاحب کو الوداع کہنے کے ساتھ ساتھ کچھ دل کی باتیں بھی کی جاتی ہیں تاکہ آنے والے معزز چیف جسٹس صاحب بھی بار کی آواز اور خواہشات سے آگاہ ہو سکیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ بار اور بینچ نہ صرف گاڑی کے دو پہیے ہیں بلکہ اصل میں ایک ہی خاندان کے دو حصے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، اور جب تک یہ دونوں حصے اپنے اپنے ذمہ سونپی گئی ذمہ داریاں آسن طریقے سے پوری نہیں کرتے، نظام انصاف کی گاڑی نہیں چلتی۔ جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تقریباً 1 سال 3 ماہ اپنے فرائض سر انجام دیے، اور وکلاء صاحبان اور بار ایسوسیشن بالخصوص لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ساتھ ان کا رویہ مشفقانہ اور دوستانہ رہا۔ چیف جسٹس صاحب بطور جج لاہور ہائی کورٹ کے علاوہ دیگر انتظامی امور بھی سر انجام دیتے رہے، جن میں مختلف اضلاع کے انسپیکشن جج اور متعدد عدلیہ کے ایڈمنسٹریٹو جج بھی رہے۔ چیف جسٹس صاحب نے یقیناً اپنی محنت، قابلیت اور دیانتداری سے وکالت میں اپنا نام بنایا، اور بطور جج لاہور ہائی کورٹ کئی فیصلے کیے جن میں مرڈر ریفرنس اور عمر قید کی اپیلوں کے متعدد فیصلہ جات شامل ہیں۔ کوئی بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ جات صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور عدالت فیصلہ کرتے وقت صرف قانون اور مقدمہ کے حقائق کو دیکھتی ہے، مگر اس ذمہ داری کو پورے کرتے ہوئے اگر جج صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ اور مزاج میں نرمی رہے تو فاضل وکلاء کو ڈسمسل آرڈر بھی برا نہیں لگتا، جبکہ سخت لہجے کا استعمال اور غصے کا اظہار نہ صرف سائلین کو
اور وکلا کو تکلیف دہ لگتا ہے، بلکہ مقدمہ کے فیصلے کو بھی کئی دفعہ متنازع بنا دیتا ہے۔ ہم اس بات کو اہم سمجھتے ہیں کہ مقدمات کی سماعت کے دوران خوش گفتاری اور خوش اخلاقی عدالتی ماحول کو خوبصورت بنائے رکھتے ہیں۔ اس لیے بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں یہاں پر موجود اپنے معزز جج صاحبان سے گزارش کروں گا کہ اس بات پر برائے مہربانی توجہ دیں۔ جناب علی، پاکستان بھر کی وکلا تنظیمیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے کئی بار اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے، اور بارہا یہ مطالبہ دہرایا گیا ہے کہ ایسی تعیناتیاں بار کے نمائندوں کی حقیقی اور بامعنی مشاورت سے کی جائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی غیر شفاف اور میرٹ سے ہٹ کر تعیناتیاں کی گئیں، ان سے ہمیشہ ادارے کو نقصان ہوا۔ لہذا میری گزارش ہوگی کہ ججز کی تعیناتی کو شفاف بنایا جائے، جس میں صرف اور صرف میرٹ کو مد نظر رکھا جائے، تاکہ مخصوص چیمبرز اور سیاسی وابستگی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ججز کی تعیناتی کے سلسلے میں مفصل سے تعلق رکھنے والے معزز سینئر وکلا صاحبان کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی مفصل سے تعینات ہوئے ججز صاحبان نے اپنے فیصلوں سے اس ادارے کے وقت تو کسی کو بھی تنقید کا موقع میسر نہیں ہو۔ جناب علی، جیسے کہ میں نے اس ریفرنس کے آغاز میں گزارش کی کہ الوداعی فل کوڈ ریفرنس ایک اچھی روایت ہے جس میں کچھ دل کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے معزز ممبران کی آواز آپ تک نہ پہنچاؤں تو میں نے اپنے عہدے سے انصاف نہیں کیا۔ یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں کہ پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کے الیکشنز میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے مداخلت کی گئی، اور کچھ ایسے فیصلے ایسے وقت پر پاس کیے گئے جن سے بار کے ایک مخصوص گروپ کو ناجائز فائدہ دیا گیا، یہاں تک کہ معزز ممبران پنجاب بار کونسل کو بلا کر پریشرائز کیا گیا کہ وہ پاکستان بار کونسل کا اپنا ووٹ ایک مخصوص امیدوار و گروپ کو دیں۔ یہ عمل انتہائی افسوسناک ہے اور جو کہ اس عہدے اور ادارے کے شان نہیں۔ جناب علی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میری نظر میں ایک عہدے سے بڑھ کر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کو نبھاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس عہدے کا تقدس کسی صورت بھی پامال نہ ہو۔ لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں جس طرح جناب چیف جسٹس صاحب کی کورٹ چلائی گئی، وہ اس عہدے کے شان نہیں جس پر معزز ممبران بار کے دل رنجیدہ ہے۔ جناب علی، عدلیہ کے ادارے سے منسلک ہر شخص ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور میں بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اس بات کا ضامن ہوں کہ اگر بار کا کوئی بھی رکن معزز عدلیہ کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم ہرگز اس کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ معزز عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ بات ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے
کہ لوور جوڈیشری کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ یتیموں کی مانند چند ایک مفاد پرست ٹولے کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں، جس کی حالیہ مثال کیا پیش آیا، لیکن معزز چیف جسٹس صاحب اس واقعہ پر نوٹس لینے کی بجائے اپنی الوداعی تقریبات میں مصروف ہیں، جبکہ جناب چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں اس افسوسناک واقعہ سے اگلے دن فیصل آباد کی مکمل سول ایڈمنسٹریشن کو ایک ایسے کیس میں طلب کیا گیا جو کہ شاید اتنی غیر معمولی اہمیت کی حامل نہ تھا، جس سے اس امر کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کے لیے لوور جوڈیشری کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے میں ایک بار پھر اس بار کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس عوام کے ٹیکس سے میں اور آپ اپنا گھر چلاتے ہیں، اس عوام کی طرف ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں، جس میں انصاف کی فراہمی و اصول اولین ترجیح ہے، جو کہ سفر ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا میں آنے والے معزز چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس طرف ہنگامی بنیادوں پر توجہ دیں۔ جناب علی، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے گراں قدر قربانیاں دی، جیلیں کاٹی، لیکن اپنے اصولی موقف سے کبھی پیچھے نہ ہٹے اور ہمیشہ اصول کی بنیاد پر معزز جج صاحبان کے خلاف بننے والے مخصوص بنائے گئے بے بنیاد ریفرنس اور اس کے انجام کی صورت میں سامنے آئے۔ میں بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آئین و قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کسی طلحہ کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ وہ ہماری آزادیاں جو ہم نے انتہائی قربانیوں کے بعد چھینی ہیں ہم سے واپس لیں۔ میں جناب چیف جسٹس صاحب کو رخصت کرتے ہوئے نامزد چیف جسٹس صاحب جناب امیر بھٹی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے امید رکھتا ہوں کہ وہ بار اور بینچ کے تعلقات کو مثالی سطح پر لے کر جائیں گے اور جن تحفظات کا اظہار آج میں نے آپ کے سامنے کیا ہے ان کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے حل کریں گے، جس سے اس معزز دارے کی عزت و تکریم میں اضافہ ہے۔ میں بطور صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن آپ کو مکمل تعاون کا یقین دلاتا ہوں اور اپنے عہدیداران لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز اور معزز ممبران کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں۔ آخر میں چیف جسٹس صاحب جناب قاسم خان صاحب کو لمبی عمر اور اچھی صحت کی دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔